ہم سڑک پر اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں میں نے محسن کو چھوڑا تھا۔ وہ ایک دم ہمارے سامنے آ گیا۔ آگے تم لوگ، میں سخت پریشان تھا، محسن نے گھبراہٹ میں کہا۔ بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے محسن کی بدحواسی دیکھ کر کہا اور سائیکل کو ایک طرف پھینک دیا۔ آرام اور حوصلے سے بات کرو، ادھر آ جاؤ یار۔ محسن نے سڑک کے دوسری جانب اشارہ کیا۔ کیا وہ حوالدار بھی بھاگ گیا؟ میں نے کیا سرائی کی؟ وہ تو مر گیا یار، محسن نے کہا۔ سڑک کے اس طرف وہیں پڑا ہوا ہے جہاں پہلے تھا۔ وہ اب سڑک سے نیچے اتر گیا تھا۔ کیسے مر گیا؟ تو نے مار دیا؟ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے باندھ کے ادھر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ اسی سمت کو ظاہر کرتا تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ باندھا کیسے تھا؟ میں نے کہا۔ اسی کے کپڑے پھاڑ کر، محسن بولا۔ میں نے سوچا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے تم نہیں آؤ گے، کیوں نہ میں اتنی دیر میں آگے تک جا کے دیکھ لوں، اور میں ادھر ہی چل پڑا جدھر تو گیا تھا۔ کچی سڑک نیچے 100-125 گز چل کے نظر آ گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو جیپ کے ٹائروں کے نشانات بھی مل گئے۔ وہ اسٹیشن ویگن اسی سمت میں گئی تھی۔ میں چلتا رہا، پھر اچانک میرے کانوں نے ایک آواز سنی۔ میں فوراً چھپ گیا۔ آواز دوبارہ سنائی دی تو میں آگے بڑھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کراہ رہا ہو، اور معلوم ہے میں نے کیا دیکھا؟ کون تھا وہ؟ یار مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں نے چڑ کر کہا۔ خواہ سسپینس مت پیدا کرو یار، وہ کیتھرین تھی۔ محسن ایک دم رک گیا۔ وہ سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی ایک دم رک گیا۔ غالب بھی ایک دم رک گیا۔ ہمارا سانس بھی رک گیا۔ میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ غالب کی آواز بھی بند ہو گئی۔ وہ زندہ ہے، محسن نے ہمارے سکتے کی حالت دیکھ کر کہا۔ مگر وہ کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کے سرگوشی کی۔ ادھر جھاڑیوں کے پیچھے، محسن بولا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اسے اٹھا کے واپس دوڑا اور یہاں لے آیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ چل آگے چل، میں نے کہا۔ اس حوالدار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، محسن چلتے چلتے بولا۔ میں پھر رکا تو غالب مجھ سے ٹکرا گیا۔ سانپ نے؟ ہاں یار، میں کیتھرین کو پہلے ادھر ہی لے گیا تھا، مگر وہاں جا کے دیکھا تو وہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا، محسن بولا۔ مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ دیکھا تو اتنا لمبا کالا سانپ گھاس میں غائب ہو رہا تھا۔ چند منٹ میں وہ مر گیا۔ معلوم نہیں وہ کون سا زہریلا سانپ تھا۔ پھر میں ادھر نہیں رکا، اس ڈر سے کہ گاؤں کی طرف سے کوئی نہ آ جائے، وہ صبح اس کی لاش اٹھا کے لے جائیں گے۔ خوب سزا دی قدرت نے اسے، میں نے کہا اور نیچے بیٹھ کر کیتھرین کو دیکھنے لگا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے سانس کے چلنے کی رفتار میں بھی بے قاعدگی تھی۔ اس کی نبض بھی سست تھی، مگر اس کی بے ہوشی کی نوعیت کا اندازہ کرنا مشکل تھا، لیکن اتنا نظر آتا تھا کہ وہ زخمی نہیں ہے۔ اب تو شک کی کوئی بات نہیں رہی، میں نے کہا۔ وہی ادھر سے گزرے تھے اور شاید اب بھی کہیں قریب ہی موجود ہوں گے، محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، میں نے کمر دیکھی تھی، پرانے گہرے نیل زخم بن گئے تھے، لیکن اب وہ مندمل ہو چکے ہیں۔ کیتھرین کے مرنے کا اندیشہ تو نہیں؟ غالب نے کہا۔ اگر اسی جگہ اس طرح پڑی رہی تو یقیناً مر جائے گی، محسن بولا۔ اسے فوراً طبی امداد ملنا چاہیے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو قریبی آبادی ہے وہاں اب ہم لوٹ کر نہیں جا سکتے، میں نے کہا۔ صبح تک انتظار کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے، محسن نے کہا۔ اسے لاہور پہنچا دیں۔ میں اسے سائیکل پہ ڈال کے نہ لے جاؤں، غالب بولا۔ کیا فائدہ، یہاں آرام سے لیٹی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو جھٹکوں سے ہی مر جائے، میں نے کہا۔ بظاہر مجھے کوئی تشویش کی بات نظر نہیں آتی۔ مجھے تشویش اس بات پر ہے کہ اسے یہاں کیوں پھینک دیا گیا تھا، محسن بولا۔ وہ خبیث اسے ساتھ لائے تھے تو ساتھ رکھ سکتے تھے۔ میدان جنگ کی تاریخ میں ایسے حوالے ملتے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ قیدی ہاتھ آ گئے اور ان کو اسیر رکھنا مسئلہ بن گیا، کیونکہ جتنا راشن فوج کے لیے ضروری تھا وہ قیدی کھا جاتے تھے۔ چنانچہ ایک حکم کے ذریعے بوڑھوں، کمزوروں یا بیماروں کو قتل کروا دیا گیا۔ پھر 14 اور 16 سال کے لڑکوں کو صرف جوان اور تندرست باقی رہے جو غلامی کی مشقت جھیل سکتے تھے اور جن کو راشن پانی دے کر کام لیا جا سکتا تھا، میں نے کہا۔ تیرا مطلب ہے اس کمزور اور بیمار بڑھیا کو وہ بے مصرف سمجھ کر پھینک گئے ہوں گے، محسن نے کہا۔
हाँ, बेकार बोझ उठाए फिरने से क्या हासिल, मगर कैथरीन के जरिए वो अपना दबाव बरकरार रख सकते थे। गालिब ने मुझसे इख्तलाफ किया। उनके हाथ में 3 पत्ते थे, राबिया, टेडी और कैथरीन, और वो जानते हैं कि हमारे लिए सबकी जिंदगी और आज़ादी यकसां अहमियत रखती है। वो एक पत्ता जाया करने वाले लोग नहीं हैं। मोहसिन ने भी उसकी तायद में सर हिलाया। गालबन कैथरीन मौका पाके खुद किसी गाड़ी या ट्रक में से कूद गई। ये बेहोशी उसी का नतीजा है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि एक कैदी फरार हो गया है? मैंने कहा, मुमकिन है मालूम हुआ हो और उन्होंने गांव से 5 आदमी इसीलिए हासिल किए हों कि मफरूर कैदी को तलाश करें। गालिब ने कहा, फिर कैथरीन उन्हें मिली क्यों नहीं? मैंने कहा, जबकि वो मोहसिन के बयान के मुताबिक सड़क पर पड़ी हुई थी। सही बात तो खुद कैथरीन होश में आने के बाद ही बता सकेगी। गालिब ने कहा, लेकिन मेरे नजदीक मोहसिन की बात में वजन है। कैथरीन ने अगर किसी तेज रफ्तार ट्रक में से छलांग मारी होगी तो वो सड़क पर गिरते ही जंगल में गायब हो गई होगी, इस डर से कि शिकारी उसे तलाश करते हुए जरूर आएंगे। कैथरीन आसानी से उनके हाथ नहीं आना चाहती थी। ये भी कैथरीन होश में आके बताएगी कि उसके साथ राबिया और टेडी भी थे या नहीं। अगर थे तो उन्हें ले जाने वाले कौन थे और कहाँ ले जा रहे थे। हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी तरह कैथरीन अपने बंधन तोड़ने में कामयाब हो गई और मौका पाते ही ट्रक या गाड़ी से बाहर कूद गई। कुछ देर जंगल में रूपोश रही, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो वो फिर सड़क पर आ गई। वो जंगल में पड़ी रहती तो उसे कौन देखता। मरने के बाद उसकी लाश को भी चील, कौवे और जंगली जानवर खा जाते। सड़क पर एक इम्कान तो था कि उसे कोई उठा लेगा। उठाने वाले खुद शिकारी होंगे तो उसकी बदकिस्मती। किसी अजनबी ने उठा लिया तो कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगा जहां वो महफूज होगी। मुझे गालिब की दलील ने कायल कर लिया। शायद इसीलिए वो गांव के 5-6 जवानों को ले गए होंगे। वो खुद जंगल में कहां कहां जाते, और जाते तो ये भी डर होता कि रास्ता भूल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने मुकामी अफराद की खिदमत हासिल करना बेहतर समझा जो इस जंगल के रास्तों से वाकिफ हों। कम से कम 4 वो खुद थे, 6 की बजाय उनको 5 आदमी मिले, मगर इस तरह वो 9 अफराद हो गए जिनके लिए जंगल को छानना निस्बतन आसान था। यारिन, क्या सराइयों में वक्त जाया करने से क्या हासिल? मोहसिन ने कहा, या तो कैथरीन के लिए कुछ करो या आगे चल के उन्हें देखो। तुम कैथरीन को कंधे पर डालकर ले जा सकते हो। गालिब बोला, कहाँ? लाहौर? नहीं, उधर चले जाओ। आबादी सड़क के एक तरफ थी तो दूसरी तरफ भी होगी। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं, यहाँ खेत भी हैं, किसान नजर आ जाएंगे। गालिब ने कहा, मैं इसी जगह सुबह का इंतजार करना बेहतर समझता हूँ। मोहसिन ने कहा, अच्छा तो तुम जरा छुप कर रहो, मैं और सिकंदर आगे जाते हैं। गालिब ने कहा, यार ऐसे अकेले अकेले मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बिछड़ जाएं जैसे दूसरे बिछड़े। मोहसिन बोला, पहले माँ बाप बिछड़े, फिर दोस्त मेहरबान बिछड़े जैसे अंकल रिजवी और इकराम शेख। उसके बाद नाजो और शहला ने साथ छोड़ा, राबिया और टेडी बिछड़े। क्या हो रहा है तुझे? कनूतियत का मर्ज या नर्वस ब्रेकडाउन? मैंने कहा, मिलना बिछड़ना तो जिंदगी के खेल हैं। खुदा ने चाहा तो सब बिछड़े हुए मिलेंगे। इंतजार के लिए सब्र की शर्त है। वक्त पहले एक सा नहीं रहा तो आगे क्यों होगा? दिन रात हमेशा ऐसे नहीं होंगे। जहाँ तक माँ बाप का ताल्लुक है तो उन्हें खुदा ने बुला लिया, उसकी मर्जी। शहला तो खैर से अपने ही घर में है, नाजो भी भाई के साथ हमारे इंतजार में है, कैथरीन वापस आ गई है, राबिया और टेडी को भी हम ले आएंगे। ऐसी मायूसी की बातें मत कर जो हमारे हौसले भी कम करें। खफा मत हो यार, मैं बस डरने लगा हूँ वक्त से। मोहसिन बोला, हम चारों कोशिश तो कर सकते हैं साथ रहने की। मैं इससे कोई जवाब जरूर देता, लेकिन रोशनी का एक कूंदा सा लपका और हम सब उछल पड़े। ये क्या था? मैंने उठते हुए आसमान को देखा। मैं तो समझा था बिजली चमकी होगी, मगर बादल दूर दूर तक नहीं। मोहसिन बोला। गालिब ने मशरिक की जानिब इशारा किया। दरख्तों के ऊपर रोशनी कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। हम सब एक साथ सड़क की जानिब लपके। इत्तफाके राय से हम सब के जहन ने एक ही बात समझ ली थी, रोशनी किसी गाड़ी की थी। पहली बार वो कोंदा सा इसलिए नजर आया था कि गाड़ी ने कोई मोड़ काटा था और उस वक्त सड़क बुलंदी पर थी। अब वो गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी और उसकी हेडलाइट्स ने दरख्तों के ऊपर उजाला कर दिया था। झटकों से गाड़ी ऊपर नीचे होती थी तो रोशनी कम ज्यादा होती नजर आती थी।
ایسے بیوقوفوں کی طرح سڑک پر دوڑنا مت شروع کر دینا، غالب نے کہا۔ تم ادھر سڑک سے 10 گز دور رہو، محسن بولا۔ میں دوسری طرف اتنے ہی فاصلے پر رہتا ہوں، آگے بڑھتے جاؤ، گاڑی ہمیں اس جگہ سے جتنا آگے ملے اچھا ہے۔ سکندر، تم ہم دونوں کے پیچھے آؤ، دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کور فراہم کرو، غالب نے کہا۔ کیا معلوم یہ کس کی گاڑی ہے؟ اگر یہ وہی ہوئے شکاری، میں نے ڈرتے ہوئے کہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ماریں گے یا مر جائیں گے؟ غالب نے بھننا کے کہا۔ تیسری صورت صرف یہ ہے کہ دم ساتھ کے لیٹ جائیں اور گاڑی کو گزر جانے دیں۔ محسن سڑک پار کر گیا تھا اور میں اس کے سائے کو درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں آگے بڑھتا دیکھتا رہا۔ غالب کے اور میرے درمیان بھی اب 10 گز سے زیادہ فاصلہ ہو گیا تھا۔ دونوں پوری احتیاط کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے، لیکن راستہ دشوار تھا۔ گاڑی اب بہت قریب آ چکی تھی، اس کی ہیڈ لائٹ صاف نظر نہیں آتی تھی، لیکن انجن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ آواز رفتہ رفتہ قریب آتی محسوس ہوتی تھی۔ غالباً آگے کوئی موڑ تھا۔ اچانک غالب کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے گرا۔ اسی وقت میں نے گاڑی کی روشنی دیکھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر ایک خاصا بڑا پتھر اٹھا لیا۔ امکانات ہر صورت میں برابر تھے۔ یہ گاڑی وہی ہو سکتی تھی جس میں پیڈرو اپنے ساتھ کیتھرین کو لے کر کہیں جا رہا تھا اور اسے پھینکنے پر مجبور ہو گیا تھا، یا وہ خود جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گاڑی میں سے چھلانگ لگانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ اگر ٹیڈی اور رابعہ بھی اسی گاڑی میں تھے تو غالباً یہ گاڑی انہیں کسی محفوظ قید خانے میں چھوڑ کے واپس آ رہی تھی۔ ایسی صورت میں میرا سڑک کے کنارے کھڑا ہو کے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرنا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ گاڑی میں شکاری نہ ہو، مگر ڈرائیور جنگل میں گاڑی روکنے کا خطرہ مول نہ لے۔ گاڑی کے قریب آنے تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر اس میں شکاری ہوں گے تو میں پلٹ کر جنگل میں فرار ہونے کی اور خود کو باقی ساتھیوں سے دور لے جانے کی کوشش کروں گا۔ شاید میں درختوں کی بھیڑ میں گم ہو جاؤں یا کسی درخت پر چڑھ کے بچ جاؤں۔ وہ گاڑی چھوڑ کر زیادہ دیر تک اور بہت اندر آ کے مجھے تلاش نہیں کریں گے۔ اگر یہ کسی عام آدمی کی گاڑی ہوگی تو خود ہی رک جائے گی۔ گاڑی بالکل میرے سامنے تھی جب میں نے وہ لاش دیکھی جسے ٹھوکر کھا کے غالب گرا تھا، لیکن اب اس کے بارے میں غالب سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ گھما کے پتھر پھینکا جو گاڑی کے بونٹ پر بڑے زور سے لگا۔ چند انچ کے فرق سے ونڈ سکرین بچ گیا، ورنہ شیشہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ کچھ پتھر کی رفتار تھی جو ایک سمت میں جا رہا تھا، گاڑی مخالف سمت سے آئی تھی، چنانچہ پتھر دگنی قوت کی رفتار سے لگا اور بونٹ پر ایک دھماکہ ہوا۔ یہ صبح کاذب سے پہلے کا وقت تھا، اب ہوا بھی تھم چکی تھی اور جنگل آخر شب کے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خاموشی میں یہ آواز مجھے کچھ زیادہ ہی اونچی لگی۔ پلک جھپکتے میں گاڑی میرے سامنے آ گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ دودھ لانے لے جانے والا ٹرک تھا، نئے ماڈل کا بیڈ فورڈ ٹرک، جس کے پچھلے حصے پر دودھ کے ڈرم 3 منزلوں میں ایک کے اوپر ایک رکھے گئے تھے۔ لوہے کے فریم پر تختے لگا کے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ ڈرم اٹھائے بغیر کھسکا کے آگے پیچھے کیے جا سکتے تھے، اور 2 اضافی فلور بنانے سے ٹرک میں دودھ لے جانے کی گنجائش 3 گنا ہو گئی تھی۔ پتھر لگتے ہی گاڑی لہرائی اور کچھ بے قابو ہوئی، مگر ڈرائیور نے اسے سنبھال لیا۔ اس سڑک پر سے وہ ہر روز گزرتا ہوگا اور پرسکون حالی راستے پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا ہوگا۔ بم کی طرح پھینکے جانے والے پتھر کے دھماکے سے اس کا بدحواس ہو جانا اور بکھلا جانا برحق تھا۔ ٹرک کو روکتے ہی وہ ایک زبردست گالی دے کر نیچے اترا۔ اسی وقت میں سڑک پر آ گیا۔ تو ماریا سی وٹا، وہ مشتعل ہو کے میری طرف بڑھا۔ ہاں، پتھر میں نے سڑک پر پھینکا تھا، میں نے بھی پنجابی میں ہی جواب دیا۔ تم کو کیا ضرورت تھی بیچ میں ٹرک لے کر آنے کی؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ تو پاگل تھے نہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ چلو ناراضگی چھوڑو، ایک پاؤ تازہ دودھ تو دو۔ اس نے مجھے ایک گالی اوٹ دی اور آگے بڑھا۔ بیڑا غرق کر دیا گاڑی کا اور اوپر سے مذاق کرتا ہے۔ میں نے اطمینان سے ریوالور نکال لیا۔ یہ مذاق نہیں ہے پہلوان۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا اور وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ کیا چاہیے تم کو؟ میرے پاس یہ 100-125 روپے ہیں۔ غالب میرے ساتھ ہی نکل آیا تھا۔ دوسری طرف سے محسن پولیس کی وردی میں نمودار ہوا تو پہلوان کی حالت غیر ہو گئی۔
معاف کرنا پہلوان، میں نے کہا کہ تمہیں روکنے کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہم گولی مار کے ٹائر پھاڑتے تو شاید ٹرک الٹ جاتا، لیکن میری غلطی جناب۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، محسن نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہاں کچھ قاتل اور ڈاکو آ گئے ہیں اور چند وارداتیں بھی ہوئی ہیں، ہم صرف تفتیش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسی وارداتیں اور میرا کیا تعلق جناب؟ وہ ہکلانے لگا۔ تم سے جو پوچھا جائے اس کا جواب دو، محسن نے ڈانٹ کر کہا۔ یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ادھر 7 میل دور موزر ڈالیاں خوروں سے، وہ بولا۔ میں روز اسی وقت دودھ لے جاتا ہوں۔ اسی 7 میل کے راستے پر تم نے کوئی گاڑی دیکھی؟ میں نے کہا۔ گاڑی؟ کیسی گاڑی جناب؟ کوئی ٹرک یا بس، ویگن، کار یا جیپ؟ میں نے کہا۔ دیکھی تو ہے، وہ بولا۔ جب میں پکی سڑک سے کچھ دور تھا تو ایک گاڑی دوسری طرف جا رہی تھی، وہ بولا۔ اس کی بتیاں نظر آئی تھیں۔ اس سے تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی، کار اور ٹرک میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں جی، کار تو خیر وہ نہیں تھی، وہ بولا۔ اس کی بتیاں اونچی ہی تھیں، میرا خیال ہے کہ وہ لاری تھی، لیکن ادھر تو اس وقت کوئی مسافروں والی لاری نہیں جاتی، ہو سکتا ہے کسی کی جنج ہو یا رب خیر کرے کسی کی میت آئی ہو۔ آگے بھی پنڈ ہیں۔ تمہارا گاؤں ڈالیاں خورد سڑک سے کس طرف ہے؟ ادھر سے جاتے ہوئے کھبے حد پر، وہ بولا۔ 2 میل کا کچا راستہ ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ لاری تمہارے گاؤں میں نہیں گئی ہوگی؟ نہیں جناب، ڈالیاں خورد جانے کا تو وہی ایک راستہ ہے جس پر میں آ رہا تھا، وہ بولا۔ وہ لاری یا تو سنگرالی گئی ہوگی یا پھر اس سے آگے فضل پور چک ہے یا جوگی ڈیرا ہے۔ اچھا ادھر آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا اور سڑک سے کوئی 10 گز اندر وہاں لے گیا جہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ گوالے کا رنگ لاش دیکھتے ہی فک ہو گیا تھا۔ یا رب جی خیر، آج تو سویرے سویرے وقت پڑ گیا ہے۔ بات چاہو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ تم اس علاقے کے رہنے والے ہو، لوگوں کو پہچانتے نہیں ہو؟ قسم سونے رب کی تھانے دار صاحب، میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا، میں تو اپنے سارے پنڈ کے ہر بندے کو نہیں پہچانتا۔ خیر یہ کس پنڈ کا تھا؟ تم دیکھ رہے ہو کہ اسے قتل کیا گیا ہے، یہ دیکھو گولی کا نشان، یہ ہے کوئی دیہاتی، میں نے کہا۔ کیا سڑک پر آگے تم نے کسی کو فرار ہوتے دیکھا تھا؟ جھوٹ مت بولنا۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس نے سڑک پر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اچھا کہیں ایسی ہی کوئی لاش دیکھی؟ لاش؟ وہ اچھل پڑا۔ توبہ توبہ، یہ بھی آپ نے دکھائی ہے، ورنہ میں تو گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر نظر رکھتا ہوں۔ اور بھی کوئی مارا گیا ہے کہیں؟ ہاں بھائی، اندازہ ہے کہ اس واردات میں 5 افراد کو قتل کیا گیا ہے، محسن نے کہا۔ ایک پولیس کا حوالدار بھی غائب ہے۔ 6 بندے؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا یا رن کا؟ وہ ڈاکو ہیں، جیل سے فرار ہوئے تھے، محسن نے کہا۔ اطلاع ملی تھی کہ ادھر آئے ہیں، ہم نے ناکہ بندی کی مگر وہ کمبخت ہماری گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ خیر اب تم بڑے وقت پر آئے، وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ چلو بھائی، محسن نے مجھے بڑے روب سے اشارہ کیا۔ کیا میری گاڑی؟ گوالا پریشان ہو کے بولا۔ مجھے یہ دودھ پہنچانا تھا صاحب۔ دودھ کا بچہ؟ محسن نے گرج کر کہا۔ تیرے نزدیک اس دودھ کی قیمت انسانوں کے خون سے زیادہ ہے، آگے وہ نہ جانے کتنے انسانوں کی جان لے لیں، ان کو روکنا بہت ضروری ہے، بھائی اسے سمجھاؤ۔ دیکھو پہلوان، غالب نے دودھ والے کو ایک طرف لے جا کے سمجھانا شروع کیا۔ یہ تو ایس پی صاحب بہت نیک دل اور شریف آدمی ہے، ورنہ اتنے بڑے افسر کے سامنے زبان چلانے والوں کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ گاڑی اب سرکاری ڈیوٹی کے لیے استعمال ہوگی، دوسرے افسر تو جسے چاہے بیگار میں پکڑ لیتے ہیں، مگر یہ ایس پی صاحب کسی کا نقصان نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تمہارا دودھ ضائع ہوگا تو تم کو اس دودھ کی پوری قیمت مل جائے گی۔ پوری قیمت ملے گی؟ پھر تو کوئی بات نہیں، گوالے نے کہا۔ گاڑی حاضر ہے سرکار، مگر آپ کو اس طرح پتھر مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکالا، یہ سراج کا مال تھا۔ یہ 100 روپے اس نقصان کے جو پتھر پھینکنے سے ہوا۔ دودھ کی مالیت بتاؤ۔ دودھ؟ وہ دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے بولا۔ 3.5 نہیں 400، کچھ اوپر۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔
اصل لاگت 300 ہوگی تو اس نے 3.5 کہے، وہ اسے کم لگے تو اس نے 400 کیے۔ پھر سوچا کہ کچھ اور بھی مانگنے میں حرج کیا ہے، لوڈنگ میں استعمال ہونے والے ٹرک پر ڈینٹ پڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس نے ایک پتھر مارنے کا جرمانہ 100 روپے خوشی خوشی رکھ لیا۔ اسے مزید خوش کرنے کے لیے میں نے دودھ کی قیمت کے بھی 500 پیش کیے تو اس کا سارا گلہ شکوہ جاتا رہا۔ اب ذرا دھیان سے میری بات سنو، غالب بولا، تم ایک خطرناک سرکاری مہم میں شریک ہو، خطرہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ان بدماشوں کو پکڑ لیں گے، تم کو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اپنا منہ بند رکھنے کے۔ جو کچھ تم دیکھو گے اس کے متعلق نہ آج ہم سے کوئی سوال کرو گے اور نہ آج کے بعد کسی سے کچھ کہو گے۔ اگر تمہاری زبان بند نہ رہی تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ گوالا ڈر گیا۔ وہ قاتل تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا، جب بات ایک زبان سے نکلتی ہے تو 10 کانوں تک پہنچتی ہے اور 10 زبانوں سے نکلتی ہے تو 100 کان سنتے ہیں۔ ان خطرناک قاتلوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تم بھی پولیس کے ساتھ تھے اور وہ کسی دن رات کو تمہارے گھر آ جائیں گے، تمہاری بھیڑ بکریاں، مرغیاں، گائے بھینس اور بیوی بچے سب کاٹ کر رکھ جائیں گے۔ غالب نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہ پہنچے تو پولیس پہنچ جائے گی، تم کو گرفتار کر لیا جائے گا کہ تم نے سرکاری راز کو راز نہیں رکھا۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اچھا اب تم پیچھے بیٹھو گے؟ میں نے کہا، جگہ ہے نا؟ جگہ بہت جناب، ایک پورا تختہ درمیان میں خالی ہے، مجھے آگے سے بھی دودھ اٹھانا تھا، وہ بولا۔ اس کے بعد معاملات آسان ہو گئے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کو پیچھے لے گیا۔ 100 گز پیچھے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر میں جنگل میں گیا اور کیتھرین کو اٹھا لایا۔ محسن اور غالب نے اسے خالی تختے پر لٹا دیا۔ گوالا جو ایک لاش دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا، اسے دوسری لاش سمجھا، مگر غالب نے اسے بتا دیا کہ اس عورت کو ڈاکو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، لیکن پولیس کی مداخلت سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور سڑک پر گرا کر بھاگ گئے۔ اس بڈھی عورت کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ گوالا حیران ہوا تو ٹھیک ہوا، کیونکہ دیہاتوں اور شہروں سے عام طور پر جوان لڑکیاں ہی اٹھائی جاتی ہیں۔ بھئی یہ مالدار عورت ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ ڈاکو بعد میں وارثوں سے 5-10 لاکھ روپے مانگتے اور وہ نہ دیتے تو اسے قتل کر کے پھینک دیتے، میں نے کہا۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یا رب جی توبہ، ایسی بڈھی عورت نو قتل کر دیتے، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اچھا اب تم نیچے آؤ، میں نے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنا ہے۔ جنگل میں ایک جھاڑی کے پیچھے لے جا کر میں نے اس سے کہا، اپنے یہ کپڑے مجھے دے دو، اور میں خود کیا پہنوں؟ وہ پھر بھونچکا رہ گیا۔ تم میرے کپڑے پہنو بھائی، میں نے ہنس کر کہا۔ دراصل اب ہم بھیس بدل کر ان کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پہچان گئے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی گولیاں چلانے لگیں گے۔ میں آگے ہوں اس لیے سب سے پہلے نظر آؤں گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو شک نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ دودھ لے جانے والی گاڑی ہے اور کوئی گوالا اسے چلا رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ خود ایس پی صاحب اور دوسرے تھانے دار صاحب بھی پیچھے بیٹھیں گے چھپ کر۔ وہ بھی تھانے دار ہیں اور آپ بھی؟ ہاں پہلوان، اتنے بڑے افسر کے ساتھ تو تھانے داروں کو ہی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ میں نے کہا، میرے کپڑے تم کو کچھ ڈھیلے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، گزارا کرو، سب کام ختم ہو جائیں گے تو تم کو یہ کپڑے مل جائیں گے۔ او جی نہ ملیں، کون سا ریشمی لاچا اور 2 گھوڑا بوسکی کا کرتا ہے؟ وہ اپنی گھاڑے کی دھوتی اور قمیض اتارتے ہوئے بولا۔ چند منٹ کے بعد ہم جھاڑیوں میں سے برآمد ہوئے تو دونوں کارٹون لگ رہے تھے، تاہم محسن نے انگوٹھا دکھا کے اشارے سے ویری گڈ کہا۔ وہ اور غالب دودھ کا فراخ دلانہ استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے کیتھرین کے منہ پر ٹھنڈے دودھ کے چھینٹے مارے اور اب اسے ٹھنڈا دودھ پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے دودھ کا پورا ٹرک خرید لیا تھا، جس میں شاید 10 من دودھ ہوگا۔ دودھ کے سٹاک کو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ غسل کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے تو کافی ہوتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہالی ووڈ میں کوئی اداکارہ اپنے حسن کی حفاظت کے لیے دودھ سے منہ دھوتی تھی اور غسل کرتی تھی، مگر ہمارے پاس بیوٹی بات کے لیے فرصت نہیں تھی۔
غالب ضد کر کے میرے ساتھ آگے بیٹھا۔ سیٹ کافی چوڑی تھی، چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ لیٹ جائے تاکہ سامنے والے شیشے سے صرف میری شکل مبارک دکھائی دے۔ اس حلیے میں مجھے کوئی آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میرے سر پر ایک بہت میلے اور بدبودار کپڑے کی پگڑی سی تھی۔ اسے پگڑی کہنا بھی غلط ہوگا، یہ 1 گز لمبا چوڑا 4 خانے والا رومال تھا جسے میں نے وتر کی لمبائی کے رخ دونوں کونے ملا کے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس سے میری پیشانی جزوی طور پر چھپ گئی تھی۔ گاڑے کا کرتا زیادہ میلا اور بدبودار تھا۔ اس میں سے دودھ، گھی، مکھن کے علاوہ چارے، کھل سوڑی، گائے اور بھینس کے پسینے اور ان کے دوسرے خارج کردہ مواد کی خالص دیہاتی مہک اٹھ رہی تھی۔ گوالے کے اپنے بدن کی بو کا اس میں کیا پتہ چلتا؟ یہی حال دھوتی کا تھا، لیکن یہ لباس اس ٹرک سے میچ کرتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پائلٹ کی وردی ہوائی جہاز سے میچ کرتی ہے۔ میں نے ٹرک کو سٹارٹ کیا اور اس کے ڈیش بورڈ پر نظر ڈالی تو فیول میٹر کی سوئی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ٹینک 2/3 کے قریب بھرا ہوا ہے۔ آج بریک فاسٹ میں خالص دودھ ملے گا، غالب لیٹے لیٹے بولا اور ہاتھ بڑھا کے گلوز کمپارٹمنٹ کی تلاشی لینے لگا۔ ابھی کچھ نہیں ملے گا، میں نے کہا۔ پہلے اس علاقے سے نکل جائیں، پھر کہیں رک کر دیکھیں گے۔ لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ سب کدھر گئے ہیں، آگے بھی آبادی ہے۔ ہاں، اپنے پہلوان کا گاؤں ہے، ڈالیاں خورد، اور اس کے بعد چک فضل پور، سنگرالی، غالب نے کہا۔ واللہ اس خاکسار صحافی نے یہ نام پہلے نہیں سنے۔ اس لیے نہیں سنے کہ یہاں کسی اخبار کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچتا اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے اسے خبر نہیں سمجھا جاتا، خواہ وہ قتل ہو یا ڈاکہ ہو، میں نے کہا۔